السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ وہ ایک اینکر ہے ارشاد بھٹی، وہ 4 دن قبل مرزا علی انجینئر حفظہ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور سخت ترین سوالات کیے انہوں نے، اور مرزا علی انجینئر نے ان کے جواب دیے۔ تو ایسے ہی ناظرین اب وہ مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سوال و جواب کر رہے ہیں، اور مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کون سے سخت لہجہ استعمال کیا، اور اب مرزا علی انجینئر حفظہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں تفصیلاً اس کے اوپر بات کروں گا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا، میرے بارے میں باتیں کیوں کی انہوں نے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ کہہ رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فضائل اعمال کے اندر ایسا کچھ نہیں لکھا، جبکہ مرزا علی انجینئر حفظہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز موجود ہے۔ لیکن ناظرین، میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے یہ بات کرتا چلوں کہ دین کس کا نام ہے؟ آیا کہ ناظرین جو بزرگ ہیں ان کی باتوں کو بھی دین کہا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ دین ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے پاس اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیزیں چھوڑ کر گئے جس کو ہم فالو کریں گے تو ہم یعنی پختہ رہیں گے اور پکے مسلمان رہیں گے، ان کو ہم تھامے رکھیں گے تو ہم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکیں گے۔ وہ کون سی چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں وہ ہم حدیث دیکھتے ہیں۔ فرمایا عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے درمیان 2 چیزیں، ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ناظرین شریعت دین تو قرآن حدیث ہے، یہی کیا بزرگوں کی بات بھی دین بن جائے گی؟ نہیں ناظرین۔ قبل اس سے کہ ہم آگے تفصیلاً بات کریں، میں چاہتا ہوں آپ کو وہ جو انٹرویو ہوا ہے چھوٹا تھا وہ کلپ آپ کو دکھاؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ انیس صاحب ایک اور بڑا ایک کنٹروورشل قسم کا جو ہے نا میں اسے کہوں گا کہ انٹرویو آیا ہے، اور وہ ہستی کنٹروورشل نہیں ہے، مولانا طارق جمیل صاحب وہ کچھ نہیں ہے آپ سے، ان کے کچھ الفاظ کے ہیں، میں ایگزیکٹلی کوٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ بزرگان دین کے بارے میں حقارت سے بات کرتے ہیں، دعوت دینے والے کو بدتمیز اور بد اخلاق کہنا، جو ایسا کرے وہ دین کا داعی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ پاس کی ہے اس کی تھوڑی سی کلیئرٹی دیں گے؟ تو پہلی بات ہے کہ میں نے ان کا وہ سارا انٹرویو نہیں دیکھا، جو پورشن آپ نے بتایا یہ مجھے کچھ لوگوں نے بھیجا، میں انشاءاللہ ٹائم نکال کے وہ پوری گفتگو ان کی سنتا ہوں۔ رہا جو آپ نے پورشن ڈسکس کیا ہے یہ میں نے پورشن دیکھا ہے ان کا، اور یہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ اپلوڈ ہوا ہے، میں نے اس پورے پورشن کو دیکھا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے استاد ہیں، اور ہم کبھی بھی ہیومن ڈگنیٹی ان کے حوالے سے وائلیٹ نہیں کریں گے، اگرچہ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے اپنے بزرگوں کے گناہوں کو چھپانے کے لیے اور سوال گندم اور جواب چنا دیتے ہوئے میرے متعلق جس طریقے سے گفتگو کی وہ انہوں نے ہیومن ڈگنیٹی کو وائلیٹ کیا، یعنی وہ جو بات خود سکھا رہے تھے اس پہ انہوں نے خود تو عمل ہی نہیں کیا۔ انہوں نے ارشاد بھٹی صاحب جو ہمارے بھائی ہیں انہیں جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ تم نے مرزے سے سیکھا ہے، تو طارق جمیل صاحب کا تو سارے کا سارا پروگرام تو مر گیا، کیونکہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بدتمیز ہے تو وہ خود بدتمیزی کر رہے ہیں، مرزے لفظ بول رہے ہیں۔ میرا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا، اور اگر کہنا تھا تو مرزا صاحب کہتے، وہ بھی انہوں نے کہا ہے، لیکن یہاں پہ جب انہیں اندازہ ہوا کہ میرے پاس بھٹی صاحب کی باتوں کا جواب نہیں ہے، اور بھٹی صاحب نے یہ جتنی گفتگو کی ہے وہ میری ویڈیو سے لرن کر کے انہوں نے سارے کوسچن لکھے تھے، اور انہوں نے صرف میری ویڈیوز پہ اعتبار نہیں کیا، انہوں نے وہ پھر
کتابیں خریدی اور ان پہ وہ ساری چیزیں مار کی. طارق جمیل صاحب نے ایون اس پورشن میں یہ بھی کہا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ فضائل اعمال میں نہیں لکھا. تو میں طارق جمیل صاحب سے عرض کروں گا کہ فضائل اعمال میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. یا تو آپ بھولیں اور یا پھر آپ تبلیغی جماعت کے اس نصاب کی گمراہی کے اوپر پردہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو اب تو ہے میڈیا کا دور, یہاں تو پولیٹیکل لیڈرز کو ان کی سٹیٹمنٹس ہانٹ کرتی ہیں, تو آپ کو بھی آپ کی سٹیٹمنٹس ہانٹ کریں گی. اس سے پہلے کہ یہ ہانٹ کریں آپ وہ خود پڑھ کے ان ساری چیزوں کو دیکھیں. ہم دین کے حوالے سے جو کچھ بیان کرتے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں. اس کے باوجود بھٹی صاحب نے میری گفتگو پہ رپلائی نہیں کیا, اگرچہ انہوں نے تیاری میری ہی ویڈیو سے کی تھی, اور آندہ آنے والے علماء سے بھی جو کوسچنز کریں گے مستقبل میں اس سے بڑی چیزیں آپ سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالی. بھٹی صاحب ہمارے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ علماء سے جا کے بڑی دلیری سے یہ سوال پوچھا, اور اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے کے سارے علماء اپنے عقائد کے حوالے سے ایکسپوز ہوتے جائیں گے. تو میں دعوت توبہ ہی پیش کروں گا طارق جمیل صاحب کے اوپر کہ جو وہ درس مجھے دے رہے تھے صرف ایک دو ان کے مزاج کے خلاف باتیں پوچھنے کے اوپر انہوں نے مجھے مرزے کہنا شروع کر دیا. تو اس سے اندازہ ہو گیا. رہا جو بزرگوں سے متعلق, تو میں جو بابوں کے بارے میں بات کرتا ہوں پہلے تو اس کو کلیئر کرتے ہیں طارق جمیل صاحب کے لیے آپ کے پلیٹ فارم سے کہ یہ بابے کی ٹرم میں نے ڈیوائز نہیں کی. یہ بابے کی ٹرم صدیوں سے استعمال ہوتی ہے اور فخریہ ہوتی ہے, یہ نٹوریس ٹرم نہیں ہے. ہمارے جو مرشد ہیں, یہ میں تفنن کے طور پر اور محبت سے کہہ رہا ہوں, مصباحی صاحب, انہوں نے پہلی دفعہ یہ ٹرم یوز کی تھی 2018 کے اندر. انہوں نے کہا کہ انجینئر کو کیا پتا کہ بابا کیا شے ہوتا ہے, بابا اپنے جہان میں ایک وکھرا جہاں ہوتا ہے, اس کا ایک وکھرا ہی جہان ہوتا ہے. تو یہ میں نے ان سے مستعار ٹرم لی ہے. بابے کی ٹرم تو میں نے اپنے بزرگوں کے لیے بھی استعمال کی. میں نے کہا کہ امام بخاری, امام مسلم میرے بابے ہیں, اور میں ان بابوں کو مانتا ہوں جو کتابوں کو مانتے ہیں, جو کتابوں کے غدار ہیں. میں ان بابوں کو نہیں مانتا. اگر میں اپنے بزرگوں کو بھی بابا کہہ رہا ہوں جو اہل سنت کے امام ہے, تو اس کا مطلب ہے اسے میں ریسپیکٹیبل سمجھتا ہوں. اور دیکھیں طارق جمیل صاحب سے ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا اس میں, اور اس پہ توہین مذہب کی دفعہ لگتی ہے ان پہ. آپ نے غور نہیں کیا, انہوں نے بھٹی صاحب سے کہا کہ تنو بخاری دا اور مسلم دا بخار چڑھ گیا. اب یہ اہل سنت کی حدیث کی کتابیں ہیں, امام بخاری امام مسلم کی لکھی ہوئی, جو پوری دنیا میں مانی جاتی ہیں قرآن کے بعد افضل کتابیں. ان کتابوں کے بارے میں یہ جملہ بولنا کہ تمہیں بخاری مسلم کا بخار چڑھ گیا. اگر میں کسی کو کہوں کہ تمہیں قرآن کا بخار چڑھ گیا, تمہیں سنت کا بخار چڑھ گیا, تمہیں نبی کی تعلیمات کا بخار چڑھ گیا, تو یہ نیگیٹو ٹرم ہے. بخار چڑھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی باتوں سے نیگیٹو انٹینشن اخذ کر لیں, نعوذ باللہ. تو یہ تو سیدھا سیدھا ان پہ توہین مذہب کا مقدمہ ہوتا ہے. 295B لگتی ہے, سی نہیں 295B, جس میں توہین مذہب کا الزام لگتا ہے. لیکن میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ طارق جمیل صاحب, آپ کا کام تھا کہ اس کو اپلوڈ کرنے سے پہلے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی زبان سے کیا بھول نکل رہے ہیں. آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اور ابھی تو آپ انتظار کریں, چونکہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے 12 بجے اتوار کو, اس وقت میرا پروگرام تھا, تو اس وقت تو میں دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. اب میں انشاءاللہ تعالی ٹائم نکال کے اس کو, کل امید ہے منگل والے دن میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں اس کو دیکھوں گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو میں پورے کا پورا اس کا لاجیکل پوسٹ مارٹم کروں گا. لیکن آپ کے پلیٹ فارم سے کچھ باتیں تو میری طرف سے پہلے ہی ان تک پہنچ گئی. اور آخری بات جو انہوں نے کہا کہ یہ بابے تے شاہی کوئی نہیں کہتا ہے, میں بابوں کی تعلیمات کی وجہ سے کہتا ہوں. میں بابوں کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں, ہمارے سامنے ہوں گے تو ہم بائی نیم ان پر فتویٰ لگائیں گے. لیکن چونکہ آپ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے مناظرے لڑتے ہیں کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ صحیح پڑھوایا ہے, یہ معرفت کی بات ہے, تو پھر میں کہتا ہوں فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر انہوں نے یہ کلمے اپنے ناموں کے پڑھائے ہیں تو وہ دجال ہیں. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے, اور اگر انہوں نے نہیں پڑھوائے تو وہ اللہ کے حضور بری ہیں. تو انہوں نے میری بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ سنی ہوگی. میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ جان بوجھ کے انہوں نے یہ نہیں کیا. تو میں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پلیٹ فارم سے بھی کلیریفائی کر رہا ہوں, آمدہ بھی کروں گا. اور اس میں آخری بات, یہ خود کہتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. تو یہ تو خود کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث قطب ابدال تے شاہی کوئی نہیں. یہ کہانی ابن کثیر ان کو بتا کے گیا, یہ کہانی عبداللہ ابن مبارک کی طرف انہوں نے منسوب کی, یہ کہانی ان کو عبد القادر جیلانی نے بتائی. اس وقت ان کو خیال آیا کہ ایک مومن کسی صحابی کے گھوڑے کی خاک کیسے ہو سکتا ہے. ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک عام مومن بھی اس کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے.
تو ایک مومن کیا کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل جعلی بات ہے. تو میرا نعرہ تو اس سے سافٹ ہے. میں تو کہتا ہوں میرے نبی سا کوئی نہیں، بابے شاہی کوئی نہیں. ہم تو نبی الاسلام ورسز بابا لاتے ہیں. یہ تو بابوں کو گھوڑے یعنی جانوروں کے قدموں کی خاک کہتے تھے. تو ان کا نعرہ تو بڑا ان کو ہضم ہوئے میں تھا. میں نے تو ان کو ایکسپوز کر دیا الحمدللہ. جی صاحب، آپ کا جو طریقہ ہے بات کرنے کا نا، اس سے بہت سارے لوگوں کو نا اختلاف ہوتا ہے. آپ زیادہ بلنٹ ہیں. اگر میرے خیال میں اور کچھ ہمارے ناظرین نے بھی یہ کہا کہ اگر تھوڑے سے دھیمے اور تھوڑا سا ذرا جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ نرم و نازک طریقے سے اگر آپ بات کریں تو وہ ذرا بہتر طریقے سے پرسیو کی جاتی ہے. آپ بڑے بلنٹ ہی بولتے ہیں تو اس لیے اس کا ایک روڈ اور ایک نیگیٹو میننگ نکال دیا جاتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں جی عاصم بھائی، جزاک اللہ خیر. آپ نے میرا خیال ہے آج تک جتنی رمضان نشریات ہوئی ہیں ان میں سب سے بیسٹ کوسچن اگر کوئی مجھ سے ہو سکتا تھا تو وہ آپ نے پوچھا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے اس رمضان مبارک میں ہر اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کی ہے جو علماء کی بھی کمپیٹنسی نہیں ہے. چاہے وہ سیاست سے متعلق ہو، سوشل ویلیوز سے متعلق ہو، سوشل ایتھکس سے متعلق ہو، ڈومیسٹک وائلنس سے متعلق ہو. کہیں آپ نے میرا کوئی تند و تیز لہجہ دیکھا؟ کل کو آپ درود شریف کی مجلس کوئی رکھ لیں گے، فضائل پہ بات کریں گے تو آپ کو میرا لہجہ اسی طرح کا نظر آئے گا. تو بھائی یہ ریکوائرمنٹ ہے. اگر کوئی شخص رسول اللہ کی وہ ویڈیو نکالے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میدان جنگ میں ہے تو عام بندے پہ یہی امپریشن پڑے گا کہ یہ شخص ہر وقت تلوار اٹھا کے جو ہے میدان میں اترا رہتا ہے. نہیں بھائی، نبی الاسلام کی آئلی زندگی بھی ہے جس میں آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیلنگ کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیلنگ کرتے ہیں. تو ٹاپک ٹو ٹاپک ڈیپینڈ کرتا ہے. جس ٹاپک پہ میں بول رہا ہوں اس ٹاپک کے اوپر تو یہ لوگ بات ہی نہیں کرتے. اس ٹاپک کا تقاضا یہ ہے. اور پریکٹیکلی میں نے اس انداز کے ذریعے اللہ کا شکر ہے دنیا میں تبدیلی لا کے بتائی ہے. اگر یہ انداز میرا دنیا میں تبدیلی نہ لاتا تو آپ بات کرتے. آج 17 سال کی اس دعوت و تبلیغ کے بعد میں اعلانیہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا پلیٹ فارم اسلام کا وہ امام کعبہ کا نہیں ہے بھائی، وہ مولانا طارق جمیل کا نہیں ہے بھائی، وہ نعمان علی خان کا نہیں ہے بھائی، وہ مفتی طارق مسعود کا نہیں ہے بھائی، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھائی نہیں ہے، نہ کسی انگلش اسپیکر کا نہ کسی اردو کا. وہ پلیٹ فارم ہمارا ہے جس کی نہ کوئی چندہ بک، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی ٹیم، نہ کوئی ریسرچرز. ایک اکیلا بندہ سچائی کے ساتھ اٹھا ہے اور سب پہ چھا گیا. اور اس وقت آپ دیکھیں 8 چینلز کے اوپر میرے پروگرام پیرلل میں چل رہے ہیں. میں 1 روپیہ چارج نہیں کرتا اللہ کے فضل سے کسی چینل سے. تو یہ میری سچائی ہے الحمدللہ. اور آخری بات، اگر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی اور انداز بھی ہے اس ٹاپک کو ایڈریس کرنے کا تو بھائی میدان کھلا ہے. آپ آئیں اور آپ اپنے انداز سے اس دعوت کو پھیلا کے بتائیں، پھر آپ ہمیں آ کے بتائیں. ہم کبھی کو ولگر بات نہیں کرتے، لیکن یہ انداز آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا صرف انہی ٹاپکس کے اوپر ہے. جن ٹاپکس میں سافٹ چیزیں ہیں تو میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں الحمدللہ. اور اگر آج وہ دور ہے کہ جب کوئی بیٹا بھی اپنے باپ سے تلخ بات نہیں سنتا تو یہ کیسی تلخ بات ہے کہ انجینئر سے ٹین ایجر سن کے متاثر ہو کر حق بات کو قبول کر رہے ہیں. وہ تو اپنے باپ کی تلخ بات نہیں سنتے. تو یہ خاص ٹاپکس ہیں جن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے تو وہ کرے. طارق جمیل صاحب ان ٹاپکس کے اوپر بات کر کے بتائیں. بھائی انہوں نے تو صرف ایک حدیث بیان کی تھی نا، تو مجھے خود انہوں نے بتایا مجھے قتل کی دھمکیاں ملی ہیں. من کنت مولا فہذا علی مولا، حدیث متواتر ہے کہ جس کا مولا میں اس کا مولا علی. یہ حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، 22 کے قریب اس کے طرق موجود ہے. اس حدیث کو بیان کرنے پر طارق جمیل صاحب کو سپاہی صحابہ والوں نے دھمکی دی کہ آپ نے یہ حدیث کیوں بیان کیا ہے، یہ شیعہ کی سپورٹ میں ہے. بھائی آپ سنیوں کی سپورٹ میں سنیوں کی کتابوں سے حدیث بیان کریں جو شیعہ کے حق میں جاتی ہو، آپ کو قتل کی دھمکیاں ملیں، اس کے بعد آپ بولنا ہی چھوڑ دیں ان ٹاپکس کے اوپر. تو بھائی میں نے تو اللہ کے فضل سے شیطان کے ساتھ پنجہ آزمائی کی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ یہ کام کر نہیں سکتے. ایک گولف کا پلیئر کرکٹ کے پلیئر کو نہیں کہہ سکتا کہ بھائی تم بھی میری طرح چھوٹا سا بال لے لو، اور بھائی تم کھیل رہے ہو گولف، میں کھیل رہا ہوں کرکٹ، اس میں بال جو ہے وہ آدھا کلو کا ہی ہوگا. جی صاحب، ایک سوال آیا ہمارے پاس. ایک ہمارے یوزر ہے، انہوں نے لکھا ہے جی مولانا طارق جمیل اور انجینئر صاحب کے عمر اور تجربے میں فرق ہے، تو پھر ہم کیوں مولانا صاحب کو سنیں اور انجینئر صاحب کو چھوڑ دیں؟ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ جب مولانا صاحب کا ایج اور ان کا ایکسپیرینس زیادہ تو ہمیں ان کو سننا چاہیے، آپ کی طرف آپ راغب کیوں ہو؟
نہیں میں تو یہ قدم نہیں کہتا کہ مجھے سنے اور ان کو نہ سنے، یا طارق جمیل صاحب کو سنے اور مولانا اسحاق صاحب کو نہ سنے، یا ڈاکٹر سراج صاحب کو نہ سنے. تو میرے نزدیک تو بھائی سب سے زیادہ تجربہ تو مولانا اسحاق صاحب کا تھا رحمہ اللہ تعالی. اور مولانا اسحاق صاحب نے تو باقاعدہ پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کہ طارق جمیل صاحب جو قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر تو مولانا اسحاق صاحب کو سنے اور طارق جمیل صاحب کو چھوڑ دیں. یہ نان سینس بات ہوتی ہے، غیر علمی بات کہ جی طارق جمیل صاحب کو سننا اور فلان کو نہیں سننا. تو میں نے بتایا کہ طارق جمیل صاحب سے بھی بڑے عالم دین مولانا اسحاق صاحب تھے رحمہ اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے تو کہا کہ طارق جمیل صاحب تو کس سے کہانیاں بیان کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں. تو اب ان کے کہنے پہ میں طارق جمیل صاحب کو سننا چھوڑ دوں؟ نہیں، سب کو سنیں گے. جن کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہوگی وہ آپ لے لیں گے، اور جن کی بات قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگی وہ صرف بات چھوڑی جائے گی. سننا آپ نے سب کو ہے. بلکہ بخاری میں حدیث ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا حضرت ابو ہریرہ کو. نبی اسلام نے فرمایا وہ جو انسانی شکل میں آیا تھا وہ جھوٹا تھا، شیطان تھا، لیکن اس نے بات سچی کی کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوتا ہے صبح تک ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتا ہے. تو ہمیں تو ہمارے نبی نے یہ سکھایا ہے کہ سچی بات کہیں سے بھی ملے وہ لے لو. باقی جو انہوں نے بات کی کہ طارق جمیل صاحب کا تجربہ زیادہ ہے، جی طارق جمیل صاحب کا تجربہ جو ہے بزرگوں کی کہانیاں سنانے کا زیادہ ہے. قرآن و حدیث کا ان کا تجربہ جو ہے وہ بالکل کوئی نہیں ہے. جی اچھا، اسی سے جڑا ہوا بھی جو انٹرویو کے اندر بھی جو سوال ہوا تھا وہ حوروں سے ریلیٹڈ ہی تھا، اور اس میں جو منظر کسی کی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ جی جنت کے اندر حور کا قد 130 فٹ ہوگا اور جنت کی حور کا لباس نور کے دھاگوں سے بنا ہوگا. یہ جو حوروں کا کانسیپٹ ہے اتنا زیادہ بتایا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور یہ ہے کیا؟ آپ طارق جمیل صاحب کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں یا قرآن و سنت کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی طارق جمیل صاحب کے حوالے سے. جو طارق جمیل صاحب نے تو اسی ویڈیو میں جواب تو دے دیا تھا اپنی سرائکی زبان کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ میں کوئی اتنے حوالے یاد کر کے بیٹھے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا، چونکہ ہم تو اللہ کے فضل سے ہر فیلڈ کو سٹڈی کرتے ہیں. سائیکالوجی کی فیلڈ سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب انسان غصے میں آ جاتا ہے نا یا خوشی میں ہوتا ہے تو وہ اپنی مادری لینگویج میں بات کرتا ہے. تو وہ سوال اردو میں ہوا تھا لیکن وہ جواب اس لیے چلا گیا سرائکی میں کہ انہیں غصہ آ گیا تھا سوال کرنے کے اوپر کہ یہ جو آپ لائبہ حور کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بخاری مسلم میں کہاں لکھی ہوئی ہے. تو دیکھیں اس میں ان سے مس ہینڈلنگ بھی ہوئی. انہوں نے کہا تنوں بخاری مسلم کا بخار چڑھا دیتا ہے انہیں مرزے نے. تو ان کے الفاظ بتا رہے تھے. باقی حور کا کانسیپٹ تو موجود ہے، لیکن جس طرح گلیمرائز کر کے چیزوں کو طارق جمیل صاحب پیش کرتے ہیں اور وہ لبرلز کے ہاتھ میں اور سیکولرز کے ہاتھ میں، اور یہ لبرلز اور سیکولرز وہ جو اسلام سے محبت نہیں کرتے، جو اسلام سے محبت رکھنے والے لبرلز ہیں سیکولرز ہیں ان کا میں ذکر نہیں کر رہا، آپ سمجھ لیں ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں پھر یہ ہتھیار چلا جاتا ہے. تو یہ تو میرا طارق جمیل صاحب کو ہی جواب دینا چاہیے کہ وہ صوفیوں کی کتابوں سے عجیب و غریب قسم کی سٹوریاں بیان کر کے مسلمانوں کو آزمائش میں کیوں ڈالتے ہیں. حوروں کا ذکر قرآن میں موجود ہے سورۃ الرحمن کے اندر، باقی صورتوں کے اندر، بخاری مسلم میں موجود ہے. جو وہاں پہ ذکر ہوا ہے نا اس کو ہی بیان کیا کریں، اور حوروں کو جس کانسیپٹ میں بیان کیا گیا اسی کانسیپٹ میں بیان کیا کریں، بجائے یہ کہ پورے کے پورے دین کو حور کے گرد گھمانا اور اسے اس طریقے سے پریزنٹ کرنا. تو اس سے تو اسلام کی بدنامی میں اضافہ ہوا ہے. کوئی اسلام کی آپ سمجھ لیں خوبی لوگوں کے سامنے نہیں آئی ہے. اسلام سارے کا سارا یہ نہیں ہے. اسلام تو اللہ تعالیٰ کی ٹوٹل اوبیڈینس کا نام ہے. اس کے بعد انعام کے طور پر جو معاملات ملنے ہیں ان میں سے ایک چیز حور بھی ہے. لیکن ہمارے علماء بیان کرتے ہوئے حوروں کے گرد اتنا دین کو گھماتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ بس حوریں ہی حوریں ہیں. اور پھر جو ہمارے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں انہوں نے تو باقاعدہ وہاں پہ جو ٹریننگ سیل بنائے ہوئے ہیں، ہمارے کچھ دوست بھی ان سیل سے ہو کے آئے ہیں جب پاک فوج وہاں پہ پہنچی ہے، تو وہاں پہ تو انہوں نے حوروں کی تصویریں بھی بنائی ہوئی ہیں اور وہ ٹین ایجر بچوں کو وہ عورتیں دکھاتے ہیں اور ان کو عجیب طرح سے ادویات دیتے ہیں، ان کو برین واش کر کے تو چڑھا دیتے ہیں مسلمانوں کے اوپر. تو خدا کے لیے حوروں کے چکر سے باہر نکلے. حور ایک حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ پورا دین ہی یہ بنا دیں. صاحب اس کے اوپر میں تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن چاہوں گا، اگر آپ اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں تاکہ یہ ایک لوگوں کو پتہ چلے اس کنسیپٹ کے بارے میں. ہاں جی، کانسیپٹ یہ ہے کہ جس طرح جنت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور نعمتیں دینی ہیں ان میں سے ایک حور بھی ہے.
ایک روزہ وہ ہے جو ہم نے دنیا کی زندگی میں رکھا ہوا ہے، جس میں کئی چیزیں اللہ نے ہم پر حرام کر دی ہیں. مثلا مرد کے لیے ریشم پہننا حرام ہے، مرد کے لیے دنیا میں سونا پہننا حرام ہے، لیکن قرآن حکیم میں جنت کا ذکر ہے کہ وہاں پر ریشمی لباس ہوگا، سونا چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور پاکیزہ شراب بھی ہوگی جس سے نشہ نہ آئے، لیکن وہ شراب کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا. تو دنیا میں کئی حرام چیزیں ہیں جو جنت میں انعام کے طور پر ملنے والی ہیں، اور وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے روزے میں بھی پریکٹس کروائی کہ ہم روزے کی حالت میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو حلال ہونے کے باوجود چھوڑ دیتے ہیں. مثلا کھانا پینا حلال ہے لیکن ہم چند گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح ہم نے ایک بڑا روزہ دنیا میں بھی رکھا ہوا ہے جس کی افطار آخرت میں ہونی ہے. جو دنیا میں اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں ان میں سے کافی ساری چیزیں ہیں جو انعام کے طور پر ہمیں جنت میں ملنے والی ہیں. ان میں ہے ایک حور کا کانسیپٹ بھی اس حوالے سے کہ دنیا میں ایک مرد کو 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے، لیکن آخرت میں انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ مسلمان کو 4 سے زیادہ عورتیں دے گا. یہ انعام کے طور پر ہے، اور انہی عورتوں کا کانسیپٹ جو ہے وہ حور کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پریزنٹ کیا قرآن حکیم کے اندر، کیونکہ وہ ایک ایکسٹراڈنری مخلوق ہے. اور جنت میں پہنچ کے ہم بھی ایک ایکسٹراڈنری مخلوق بن جائیں گے. ہمارا جسم بھی یہ والا جسم نہیں ہوگا، لیکن یادیں وہی ہوں گی دنیا والی. جس طرح ہمیں اپنی بچپن کی یادیں یاد ہیں لیکن ماں کے پیٹ کی یاد نہیں ہے، عہد الست کی یاد ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن اس کے بعد سے ساری چیزیں ہمیں یاد ہے. اس طرح ہمیں قرآن حکیم میں آتا ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی بھی یاد ہوگی کہ دنیا میں میرا فلاں دوست تھا اور جو ہمیں دین پہ چلنے سے روکتا تھا. ہم وہ واقعات کو بھی یاد کریں گے، ریکال کریں گے. یہ میموری تو اسی طریقے سے جنت میں جائے گی، لیکن جسم ڈیفرنٹ ہو جائے گا. اس جسم کو فنا نہیں ہوگی. اس جسم میں کھانے کے بعد ٹوائلٹ میں جانا پڑتا ہے. بخاری مسلم میں آئے کہ جنت میں کھانے کے بعد ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سب کچھ ہضم ہو جائے گا. اس دنیا میں آپ کو نیند ایک کمزوری کے طور پہ اٹیچ ہے، آخرت میں نیند نہیں ہے. اس دنیا میں رات ہے، جنت کے اندر رات نہیں ہے. اس دنیا میں ہم پیاس کی وجہ سے پیتے ہیں اور نہ پیے تو تکلیف میں ہوتے ہیں. جنت میں ہم جو مشروب پیئیں گے کی نہریں سورہ محمد میں آیا کہ ہوں گی، اور اسی طریقے سے شراب، پاکیزہ شراب کی نہریں ہوں گی، دودھ کی ہوں گی. وہ ہم جو پیئیں گے وہ پیاس کی وجہ سے نہیں پیئیں گے، لذت کی وجہ سے پیئیں گے، اور اس کے بعد ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی. اور جو ہم کھانا کھائیں گے اسی وقت وہ دوبارہ سے وہ فروٹ اگ جائے گا. جو ہم خواہش کریں گے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. یہ اللہ کی کوالٹی تھی کہ اللہ کن فیکون کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خالق اور مخلوق کے ساتھ ہمیں بھی جنت میں کوالٹی دے دینی ہے کہ جو ہماری خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اور جنت کو فنا نہیں ہوگی. یہ اللہ کی کوالٹی تھی کہ اسے موت نہیں آئے گی. اور جنت میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ہمیں بھی ہمیشہ کے لیے زندگی اللہ تعالیٰ دے دے گا. اور ان ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت حور ہے، اور سب سے بڑی نعمت جس کا طارق جمیل صاحب کو ذکر کرنا چاہیے، بار بار کرنا چاہیے، وہ حور نہیں ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے جو سب سے بڑی اس کائنات کی نعمت ہے. وہ رسول اللہ کا پڑوس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن اس کو گلیمرائز کر کے پیش کرنا، تو معذرت کے ساتھ طارق جمیل صاحب نے جو حوروں کا کنسیپٹ پیش کیا ہے تو وہ بھٹی صاحب بیچارے جسٹیفائی تھے. میرے خیال ہے بھٹی صاحب کو سلام ہے کہ انہوں نے طارق جمیل صاحب سے یہ ڈائریکٹ سوال کیا ہے، اور طارق جمیل صاحب کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے اس ویڈیو کو اپلوڈ ہونے دیا ہے اور اس میں کٹنگ نہیں کروائی. اور یہ میری پرسیپشن ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے کوشش کی ہو اور بھٹی صاحب نے نہ کاٹا ہو. جی صاحب، بھٹی صاحب نے نا وہ ایک تھمبنیل بھی بنایا جس پہ لکھا لائبہ جو حوروں کی سردار ہے. اس کے حوالے سے کوئی روایت ہے جو انہوں نے اس انٹرویو کے اندر جس کا ذکر کیا، اور 130 فٹ قد اور یہ سارا کچھ؟ دیکھیں طارق جمیل صاحب نے کہا تھا، میں یاد تو مجھے نہیں ہے، تو ہم بھی لائبہ کو تلاش کرتے ہیں، آپ بھی کریں، طارق جمیل صاحب بھی کرتے ہیں. یہ تو اب عوام کا کام ہے کہ لائبہ کو ڈھونڈیں کہ وہ کدھر ہے. اور یہ لائبہ کی وجہ سے بڑی مصیبت کھڑی ہوئی ہے. میں نے تو اپنی وائف سے وہ بائی چانس اس کو ڈسکس کیا کہ اس طرح بھٹی صاحب نے یہ لائبہ کو ڈسکس کیا ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے، تو وہ بھی آگے سے ہنسنا شروع ہوگی. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے اب لائبہ کے پاس ہی جاؤ، ادھر میرے پاس کیا لینے آیا. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین، میں دونوں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں. ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے معاذ اللہ مجھ سے بھی کوئی مسٹیک ہو جائے، میں اس چیز سے ڈرتا ہوں. لیکن جو بات میں کرتا چلوں ناظرین، دین جو ہے نا وہ قرآن حدیث کا نام ہے، اور دوسرے نمبر پہ دین اسلام مکمل ہو گیا. سورۃ المائدہ پڑھیں گے، بلکہ قرآن پاک کی یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم، غالباً سورۃ المائدہ کی ہے.
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے محبوب علیہ السلام، ہم نے آج کے دن آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا اور پسند کیا تو آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اب ناظرین سوال رہ گیا، کیا بزرگوں کی بات بھی دین ہوگی؟ ناظرین اگر آپ صحیح بخاری کی حدیث پڑھیں گے، دوسرے نمبر والی مشکات کے اندر دوسرے نمبر پہ حدیث آئے گی، اور صحیح بخاری کے اندر اس کو غالباً حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ مشکات کے اندر دوسرے نمبر پہ یہ حدیث آتی ہے۔ پہلی حدیث تو وہ آتی ہے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، یہ تو پہلی مشکات کی حدیث ہے۔ دوسرے نمبر والی جو حدیث ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں جو مشکات کے اندر ہے، صحیح البخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اب حدیث کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آنے والے جبریل علیہ السلام آئے، یعنی فرشتوں کے سردار آئے۔ جبریل علیہ السلام آگے اور سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے اور آ کر بیٹھے ہیں۔ وہ ایسے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے آ کر بیٹھ گئے جیسے بندہ اتحیات کے اندر بیٹھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جبریل علیہ السلام آ کر بیٹھ گئے۔ پہلا سوال کیا کرتے ہیں آ کر؟ پہلا سوال انہوں نے کیا کہ اللہ کے نبی جی مجھے آپ یہ بتائیں کہ اسلام کیا ہے؟ تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے، یعنی بتایا گیا کہ ان چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ خیر جبریل علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا؟ قد صدقتا، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ حیران ہو رہے ہیں کہ خود ہی یہ بندہ سوال کر رہے ہیں، اور جبریل علیہ السلام آئے بھی انسانی صورت کے اندر ہے۔ صحابہ حیران ہو رہے ہیں، خود ہی یہ بندہ سوال کر رہے ہیں اور خود ہی تصدیق کر رہے ہیں۔ اور اگلی بات، دوسرا سوال کیا ایمان کیا ہے؟ بتایا گیا کہ اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے فرشتوں پر، تقدیر کی اچھائی برائی پر، یعنی ان پر ایمان لانا ہے۔ تو پھر وہ بندہ کیا کہتا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قد صدقت، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ پھر حیران ہو رہے ہیں، خود ہی سوال کر رہے ہیں، خود ہی تصدیق کر رہے ہیں۔ اچھا خیر اس نے پوچھا احسان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو نماز پڑھے یعنی کہ اللہ کی عبادت میں بیٹھا ہو تو تیرے ذہن میں یہ ہو کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہ آئے تو کم سے کم یہ ضرور سوچنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے سے کہتا ہے قد صدقت، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ پھر حیران ہو رہے ہیں۔ اگلی بات کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی جی مجھے یہ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جتنا کہ آپ کو پتہ ہے اتنا ہی مجھے پتہ ہے۔ کہنے لگا قد صدقت، آپ نے سچ کہا ہے۔ اب وہ بندہ واپس چلا گیا، مسجد نبی سے نکل کر چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پیارے امت دیکھیں یہ بندہ کہاں گیا ہے؟ جب دیکھا مسجد نبی کا گیٹ کراس ہوا، بندہ تو نظر نہیں آیا۔ خیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اللہ کے نبی جی بندہ تو نظر ہی نہیں آیا۔ فرمایا جانتے ہو یہ کون تھا؟ فرمایا جی ہمیں نہیں پتا، اللہ عالم، اللہ جانتے اور یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پیارے عمر یہ جبریل علیہ السلام تھے، آپ کو آپ کا دین سکھا رہے تھے۔ اب جملہ کیا ہے جو میں پہلے کہہ دوں گا کہ بزرگوں کی بات بھی دین ہو سکتی ہے، یہ جملہ بیان کرنا میرا مقصد ہے۔ اب ناظرین جبریل علیہ السلام جیسے تصدیق کر رہے ہیں اور پھر قد صدقت بھی کہہ رہے ہیں، یعنی خود ہی سوال کر رہے ہیں، خود ہی تصدیق کر رہے ہیں، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کو بھی پتہ ہی تھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ تو جب جبریل علیہ السلام کو سب کچھ پتہ تھا پھر جبریل علیہ السلام نے صحابہ کو خود کیوں نہیں واز کیا؟ صحابہ کو خود کیوں نہیں سمجھایا کہ یہ آپ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے؟ کیوں نہیں سمجھایا؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام کو پتا تھا کہ میری بات جو ہے نا، جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار کی بات کر رہا ہوں، کہ جبریل علیہ السلام کو پتا تھا کہ میری بات دین نہیں بن سکتی، میری بات شریعت نہیں بن سکتی۔ جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے اس لیے یہ کلمے کہلوائے، جملے کہلوائے تاکہ میری بات تو دین نہیں بننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو زبان سے نکلے گی وہ دین بنے گی، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جملے کہیں گے وہی دین بنے گی۔ یعنی جبریل علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ میری بات دین نہیں بن سکتی۔ تو ناظرین ایسے ہی بزرگوں کی باتیں دین نہیں بن سکتی۔ دین کیا ہے؟ رب کا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ
صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد آپ فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.